دو جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آج اس موضوع کا تیسرا حصہ انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت رسول کو میں نے اپنا موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ اس محبت میں ہمیں کامل فرمائے اور حقیقی معنوں میں جو ایک سچا امتی اپنے نبی سے پیار اور محبت اور عقیدت رکھتا ہے، ایسی محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک نقطہ پچھلے جمعے یہ بیان کیا تھا کہ انسان کو جس سے علم ادب حاصل ہو تو اس سے انسان کی فطرت ہے کہ اسے اس سے محبت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ جیسا کوئی عالم ہے، نہ آپ جیسا کوئی ادب سکھانے والا، نہ آپ جیسا کوئی معلم ہے، نہ آپ جیسا کوئی تزکیہ کرنے والا، تو مومنوں کو آپ تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ اور اس موضوع کے اوپر گزشتہ جمعے گفتگو ہو چکی۔ آج ایک نقطہ اور آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انسان کو اس سے بھی محبت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں مصیبت اور عذاب سے نجات مل جائے۔ یعنی انسان کٹھن وقت میں ہے، مشکل میں ہے، اور ایسی حالت میں کوئی اس کی مصیبت تکلیف دور کر دے تو اسے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ یہ میرے کڑے وقت کام آیا تھا، جب میرے پہ مشکل پڑی تھی یہ کام آیا تھا، تو یہ فطرتی ہمارے انسان کی عادت ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور صالحین فرماتے ہیں کہ اچھا دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں آپ کے کام آ جائے۔ اس کو ہم حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اور دنیا انسان کا ساتھ نہ دے۔ اور سب تو بڑا روگ غریبی، سب تو بڑا روگ غریبی، تے کنڈ کر کے رشتے دار قریبی، تو غربت میں بڑے بڑے گہرے دوست بھی خوش کر دیتے، رشتے دار بہن بھائی یہاں تک کہ وہ بھی خوش کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور جب پیسہ اور پیسے کی ریل پھیل ہوتی ہے، دنیاوی معاملات اور معیشت اچھی ہوتی ہے، تو سب بہنیں اپنی محبت جتاتی ہیں، بھائی اپنی محبت، چاچے اور مامے اپنی محبتیں جتاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے وہ نمونہ حیات ہے، چاہے امیری ہو، چاہے غریبی ہو، چاہے خوشی ہو غمی ہو، ہر حالت میں اپنی امت کی فکر میں رہتے ہیں اور اپنی امت کے لیے درد محسوس کرتے ہیں۔ اس کی فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص، اور لوگوں میرے نبی کی محبت ان سے اتنی ہے کہ اگر کوئی امتی تکلیف اور مصیبت میں پڑ جائے تو اس نبی پہ گرام گزرتا ہے، انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو دنیا کی مصیبتوں سے حضور کی وجہ سے چھٹکارا ملا،
اپنی ماں اور باپ کی عزتیں نہیں کیا کرتے تھے، خاندان کے اندر وہ محبتیں نہیں تھیں، یہاں تک کہ لوگ بے راہ روی کا شکار تھے۔ یہ میں مکہ کی تاریخ میں آن کر رہا ہوں، 2 بار گیا ہوں، اللہ پھر لے جائے اور آپ سب کو سرزمین پہ لے جائے کہ جو مرکز کائنات بنی، اسے وادی ام القرا کہتے ہیں، ام القرا، اور یہاں پر اس وقت تہذیب و تمدن کے معاملات کیا تھے کہ اگر بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ تنگور کر دیا جاتا، بیٹے ہوتے تو انہیں بچا دیا جاتا۔ یہ عرب کی اس وقت کی تہذیب تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، حضور تشریف لائے، غریبوں کے حق مار دیے جاتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا، اور بتوں کے آگے سر جھکائے جاتے، لاکھ و منات کی قربانیاں وہ دیتے اور ننگے کعبے کا طواف کرتے، یہاں تک کہ قربانی کے جانور ذبح کر کے اس کا خون بتوں پہ ڈالا جاتا۔ عرب کی یہ حالت تھی۔ ایسے عالم کے اندر اللہ نے کرم کیا کہ اپنا نبی عطا کر دیا، اپنا رسول عطا کر دیا، جو دنیا میں آئے تو انہوں نے ان کی بے راہ روی کو دیکھا، ان کے تہذیب و تمدن کو دیکھا، ان کی جہالت کو دیکھا، ان کی بے راہ رویوں کو دیکھا، کفر کے اڈاٹوں اندھیروں کو دیکھا کہ یہ کالی گھٹائیں کفر کی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف کفر کا دور دورہ ہے، ظلمت کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں۔ ایسے عالم کے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام آفتاب نبوت بن کے چمکے، آپ نے ان اندھیروں کو ختم کر دیا، کفر کے بادل چھٹتے چلے گئے، نور ایمان کے اجالے پھیلنے لگے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ ترغور کرتے تھے وہ بیٹیوں کو عزت دینے لگے، ماں اور باپ کی عزت کرنے لگے، عزیز و اقربا کے رشتوں کو جو پامال کر رہے تھے ان کا خیال رکھنے لگے۔ تو یہ دنیاوی مصیبتیں دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یقیناً دور ہو گئی کہ حضور علیہ السلام سے اس وجہ سے بھی محبت کرو کہ آپ کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں دور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے نجات ملی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو اس وقت جو عذاب الہی اس سے پہلے اترتے تھے اس کے اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ قوم موسیٰ کے اوپر عذاب آیا کہ نہیں گیا کہ بندروں کے اندر وہ تبدیل ان کی شکلوں میں تبدیل کر دیے گئے۔ پھر ایک نبی کی قوم پہ عذاب آیا جنہیں قوم عاد کہا جاتا ہے، اور میں ان کے اوپر عذاب آیا، اور آندھی اور ہوا کا عذاب کسی کے اوپر خون کا عذاب آیا، ٹٹیوں کا عذاب آیا، کسی کے اوپر مچھروں کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا اور ہواؤں کا عذاب آیا۔ مختلف عذابات میں کہیں آندھی کی صورت میں بادل بن کے کالی گھٹائیں چھا کے وہ عذاب کی صورت میں نازل ہوا، اور کسی کے اوپر ابابیلوں کے لشکر بھیج دیے گئے، کسی کی شکلیں بدل دی گئی۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا میں آئے تو یہ عذاب کا سلسلہ بند ہو گیا، یہ جو تسلسل چل رہا تھا بند ہو گیا، اور حضور کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو بند کرنے کی وجہ سے ایک دلیل قرآن پاک کے اندر اتاری، فرمایا پیارے محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اب رب ان کو عذاب نہیں دے گا کہ کیونکہ آپ ان کے اندر جلوہ فرما ہیں، آپ کی وجہ سے اب عذاب نہیں ہوگا۔ تو جس کی وجہ سے دنیا کی مصیبت سے نجات ملے، جب انسان اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرنا زیادہ لائق ہے جس کی وجہ سے ہمیں آخرت کی مصیبت اور عذاب سے نجات ملے، اور اس سے محبت جب ہیبت الہی سے تمام انبیاء اور رسل خوف زدہ ہوں گے، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب نفسا نفسی پکار رہے ہوں گے، لوگوں اس وقت بھی حضور کام آئیں گے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے لوگوں کو مصیبت سے چھڑائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ یہ پوری لمبی
چوڑی حدیث ہے، میں ان گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا کہ جب قوم انبیاء کے پاس جا جا کے تھک جائے گی، آخر میں حضور کے پاس آئے گی، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا، جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، یہاں تک کہ مجھ سے کہا جائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے، اپنا سر مقدس اٹھائیے، اب جو آپ مانگیں گے آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ تو میرے آقا فرماتے میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اپنے رب کی تعلیمات جو اس نے مجھے دی ہے، میں اس کی روشنی میں میں بندوں کی شفاعت کروں گا، امتیوں کی شفاعت کروں گا، ایک تو حد مقرر کی جائے گی میرے لیے، اور پھر میں جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں داخل کروں گا، لیکن ابھی امتی باقی ہوں گے، میں پھر سجدہ کروں گا، پھر تیسری بار، چوتھی بار، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کا جہنم سے نکلنا از روئے قرآن کریم منع ہے، کہ قرآن نے جن کے عذابات کی تصدیق کر دی، اور جن کے لیے جہنم میں خلود ہے، کہ آپ قرآن کہتا ہے وہ جہنم سے نکالے نہیں جائے گے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا عجیب منظر ہوگا، لوگ حیران ہوں گے، رسول اللہ کے سجدے کرتے ہی کیسا انقلاب آ جائے گا، ادھر رب راضی نہیں ہو رہا، وہ قہار کی کیفیت میں ہے، راضی نہیں ہو رہا، اور لوگ منانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مان نہیں رہا، اور جیسے حضور ایک سجدہ کریں گے رب فوراً مان جائے گا۔ تو یہ انقلاب ہے کہ نہیں؟ عجیب منظر ہوگا۔ فرمایا انسان اس سے محبت کرتا ہے کہ جس پر اس نے احسان کیا۔ رسول اللہ نے جو نوع انسانیت پر عموماً مسلمانوں پر خصوصاً ان کا احسان ہے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لوگ بے تحاشا جہنم کی طرف بھاگ رہے، ان کو پکڑ پکڑ کے جہنم کے کناروں سے آپ جنت میں داخل کر رہے ہیں، اور گالیاں سن کر دعائیں دے رہے ہیں، اور ان کی جذباکشیوں کو دائمی نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں، دنیا میں نیکی کے ساتھ جینے، حق کی راہ میں مرنے کا چلن سکھاتے ہیں، جن کی تعلیم و تربیت نے کایا پلٹ دی، کہ بت پرستوں کو بت شکن کر دیا، بت پرستوں کو بت شکن کر، جیسے مولانا حسن اللہ خان قادری بریلوی فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر دیتا تھا کعبہ، جھوم کر دیتا تھا کعبہ، الصلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام۔ تیری حضور کی یہ تعلیم ہے، بت پرستوں کو بت شکن کر دیا۔ محمود غزنوی نے جب ہندوستان جمع کیا نا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا محمود جتنا سونا چاہتا ہے لے جا، جتنا چاندی چاہتا ہے لے جا، ہیرو جواہرات لے جا، مال و زر روپیہ پیسہ سب لے جا، ہمارے بتوں کو نہ توڑ، ہمارے بت خانوں کو ویران نہ کر۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت عاشق رسول تھے، جو بادشاہ ہونے کے باوجود، اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود، تقریریں کرنا آسان ہے، باتیں کرنا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا لوگوں بڑا مشکل
بادشاہ، آج ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو اسپیکروں پر پابندی لگ جاتی ہے۔ یہ ایسا بادشاہ تھا 5000، اور ایک دن رہ گیا تو حضور کا پیغام آ گیا۔ سیدزادہ تھا، جوان بچیاں تھی، کچھ مل نہیں رہا تھا۔ حضور خواب میں آئے، بیٹا جاؤ محمود غزنوی کے بعد کا فلاں دن تو درود پڑھنا بھول گیا تھا، اس کا کفارہ ادا کر۔ اس کا سیدزادے کا بھی کام بن گیا اور محمود تک حضور کا پیغام بھی پہنچ گیا۔ وہ آئے نا جب، تو کہا کہ 5000 تو اس وجہ سے لے لو کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے حضور کو دیکھا، ان آنکھوں کا دیدار کر رہا ہوں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا۔ اور جنہ اکھیاں دل پر ڈیٹھا تے او اکھیاں تک لئیاں، اور تو ملیوں تے میرا آقا ملیا، تے ہونے آسان لگ گئیاں۔ کہا 5000 اس وجہ سے دے رہا ہوں تو میرے نبی کو حکم تاکہ درود کا میں کفارہ ادا کر دوں، اور 5000 اس وجہ سے دیا کہ تیرا میرے پاس چل کے آنا اس شکریہ کو کے طور پہ میں ادا کر رہا ہوں۔ 15000 دیے، 5000 تو پڑھتے تھے درود، کہا 10000 اس وجہ سے دے رہا ہوں۔ ایسے عاشق رسول کہا وہ جو تم کہتے ہو مسلمانوں کو چھوڑ دوں، مالو متا لے لوں، یاد رکھو حضرت ابراہیم کی تعلیم بھی ہمیں آشکارا کرتی ہے، انبیاء کی تعلیمات سے ہم روشناس ہیں، ہمارے مصطفیٰ کریم کی تعلیم بھی ہمارے لیے حفظ جا ہے۔ میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے کعبے کے بت توڑتے ہوئے کہا تھا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا باطل مٹا، آخر باطل مٹنے والا ہے۔ مسلمان بت فروش نہیں ہو سکتا، بت شکن ضرور ہو سکتا۔ تو فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم، آپ نے بت پرستوں کو بت شکن بنا دیا، رہزنوں کو رہنما بنا دیا، جو چوریاں چکاری کرتے تھے، لوگوں کا مال و ثواب لوٹ لیتے تھے، آپ نے ان کو کیا کیا؟ رہزنوں کا رہنما بنا دیا۔ اور اسیاں شعار کو، اسیاں کہتے ہیں آسی گناہگار کو کہتے ہیں، اسیاں شعار یعنی گناہ کرنے والوں کو رشک قدسیاں بنا دیا۔ ایسی تعلیم دی اسیاں شعار کو کہ وہ ایسے نیک ہوئے کہ آسمان والے کرسی یعنی فرشتے بھی ان کے اوپر رشک کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ پیغام آ گیا قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ یہ محبت کی کچھ باتیں میں نے آپ تک پہنچائی۔ اب ایک بات اور سنو، علامات محبت سے یہ بات بھی ہے، توجہ کریں اس نقطے کے اوپر۔ یہ جتنے میں نقطے بیان کر رہا ہوں نا، ایک ایک نقطے کے اندر ہزاروں نکات چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس کی بات کو مانتا ہے کہ نہیں، تسلیم کرتا ہے، تو تبھی تو محبت ہے۔ جب محبت ہے تو اس کی اتباع بھی ہے۔ اگر ہم حضور کے امتی ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے سچا پیار کرتے ہیں، تو وہ پیار ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہم حضور کی اتباع بھی کریں، آپ کی اطاعت اور اتباع کریں۔ رسول اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے اور آپ کے نقش قدم کے اوپر چلا جائے۔ دو باتیں، ایک تو آپ کے احکامات پہ چلا جائے، عمل کیا جائے، دوسرا آپ کے نقش قدم کے اوپر چلا جائے۔ اب قدم کا قدم چلنا یہ بھی اتباع ہے، جو محبوب حکم دے ان احکامات کے اوپر عمل کرنا یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اب سنو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا ارادہ لے کے مدینہ سے چلے مکے کی طرف۔ فرمایا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پہ پڑاؤ کیا، یہ نماز عصر کا ٹائم تھا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین کو، ایک ایک عمل کے اوپر نظریں ٹکائی ہوئی ہیں کہ کیا عمل کرتے ہیں۔
یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے یہ خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کا وضو کیا، وضو کر کے لوٹا ہاتھ میں پکڑا اور چلے، یہ کرسی ہے نا، ایسے حضرت لوٹا لے کے چلے اور چلے، پھر واپس لوٹ آئے، اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی۔ توجہ کرو، تو کسی نے کہا یا امیر المومنین، آپ نے یہ لوٹا لے کے اتنا سفر کیا پھر واپس آئے، یہ چلنے کی کیا بات ہے، اس میں کیا حکمت کی نہا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے سنو، جو امتی ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلے، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلے۔ مجھے نہیں پتا کہ لوٹا لے کے وہاں تک جانا اس میں کیا حکمت تھی، لیکن صرف اتنا جانتا ہوں ایک مرتبہ اسی مقام پہ میں حضور کے ساتھ تھا، میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا، نبی پاک نے وضو کیا، اسی طرح یہاں چکر لگایا، مجھے پتہ نہیں کس وجہ سے چکر لگایا، لیکن میں سنت سمجھ کے اتباع کر رہا ہوں کہ حضور کا یہاں چلنا جو ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے سنت۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں میری سنت پہ چلو اور میرے صحابہ کی سنت کے اوپر چلو۔ اب ہمیں چاہیے کہ آپ نے جو احکامات دیے، حکم کہتے ہیں کسی کام کا امر کر دینا، حکم دے دینا، تو حکم کی جمع کیا آتی ہے؟ احکامات۔ کیا آتی ہے؟ احکامات۔ تو اللہ تعالیٰ کی حبیب نے جو احکامات دیے ہمیں وہ حدیث کے اندر ملتے ہیں، اور اس کی اتباع کا حکم قرآن میں ملتا ہے، حدیث میں تو ملے گا۔ فرمایا میرا نبی جو حکم دیتا ہے ان احکامات میں عمل کیا کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ رب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول تمہیں جو دے دے اس کو لے لیا کرو، جس سے روکے اس سے رک جایا کرو۔ اور دوسری آیت کریمہ یہ سورۃ الحشر کی ہے، اور دوسری سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے، اس میں کیا حکم ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آپ فرما دیجیے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، جب تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، اور جب رب تمہیں اپنا محبوب بنائے گا تو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسری آیت کریمہ، تیسری آیت کریمہ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ یہ بھی سورہ آل عمران ہے، آیت کریمہ 32 ہے۔ آپ فرما دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کرے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے اندر غور کرنا ہے، اس آیت کے اندر ظاہری تو آپ نے ترجمہ سن لیا، لیکن روگردانی کیا ہے؟ روگردانی کی آپ فرما دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ تو کامیاب ہے۔ جو روگردانی کرے تو مجھے یہ بتاؤ ہم روگردانی کر رہے ہیں یا کامل اتباع کر رہے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ، جتنے بیٹھے ہوئے میرا دل نہیں کرتا میں ایک کو پکڑ کے وہ کروں، لیکن کام اچھے نہیں ہیں زیادہ تر لوگوں کے، دل بڑا جلتا ہے۔ مجھے وہ شاہد بھائی آتے ہیں، وہ صبح فجر میں نا میں کبھی کبھار فون کر دیتا ہوں، نماز کے لیے اٹھاتا ہوں، تو کہنے لگے حضرت ایک بات تو بتائے نا، پوچھے کہا فجر پہ لوگ نہیں ہوتے، 8-10 نمازی ہوتے ہیں۔ میں کہا یہ سارے حضور کے عاشق ہیں جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں، اور فجر کے ٹائم یہ گم ہوتے ہیں، فون کر کے اٹھاتا ہوں پھر بھی نہیں اٹھتے ہیں۔ تو آپ پھر یہ خود ہی اپنے ضمیر سے فیصلہ لے لو، فتویٰ لے لو، یہ روگردانی ہے یا اطاعت و فرما برداری ہے؟ کوشش کرو، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں تھوڑی چوٹ لگے، تمہارے دل کے اوپر تھوڑا اثر ہو، اور تم
حضور کے کامل متبع ہو جاؤ اور کامل پیروی کرنے والے ہو جاؤ۔ دیکھو ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ اولاد کے لیے اس لیے ہوتی ہے کہ اولاد برا رستہ چھوڑ دے۔ استاد بھی اس لیے ڈانٹتا ہے اس کا برا نہ منایا کرو، وہ اس لیے ڈانٹتا ہے کہ میرے شاگرد سارے ہی اللہ کے اور رسول کے فرما بردار ہو جائے، اطاعت گزار ہو جائے، ورنہ ذلیل و رسوا کرنا مقصود نہیں ہوتا، یہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے۔ ہاں تنقید برائے تنقید اچھی نہیں ہے، کیونکہ دین تو ہمیں کہتا ہے کہ پردے رکھو، عاجزی و انکساری اختیار کرو۔ تو کل آپ یہ بھی کہا مولوی صاحب ادھر تو آپ یہ تقریر کرتے ہیں، ادھر آپ ہمیں رسوا بھی کرتے ہیں، تو ان معنوں میں نہیں لینا میں رسوا نہیں کر رہا بلکہ ایک تعلیم دے رہا ہوں۔ جس طرح ایک استاد اپنے شاگردوں کو دیتا ہے تو غور و فکر کیا کرو، اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ روگردانی جو کرے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، جو امتی حضور کی اتباع سے منہ موڑ لے سمجھو وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کس کی حد تک پہنچتا ہے؟ کفر کی۔ اب اس کے اوپر قرآن کی آیت ہے، تو آپ اس کے ضمن میں ایک حدیث کا حوالہ لے آتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فہو کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، حضور فرماتے ہیں اس نے کفر کیا۔ کیا کیا؟ کفر کیا۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، تو یہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا ہوتا ہے۔ اب تو گرمی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، لوگ دیر سے سوتے ہیں، میں بھی تقریباً 2 بجے سوتا ہوں، رات 2:30 بجے سویا، دیکھو صبح پھر اٹھ گئے، فجر پڑھانی ہے، نماز میں اٹھ گئے۔ تو یہ کوشش کرے جب انسان عزم صمیم کر لے نا، بیماری میں انسان کی بعض اوقات آنکھ نہیں کھلتی ہے، پریشان ہوتا ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں راتیں چھوٹی ہیں، نیندر پوری نہیں ہوتی، لائٹیں چلی جاتی ہیں، لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے اگر 10 منٹ کے لیے اٹھ کے آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد بھی فرما بردار، آپ کے چہرے پہ دن بھر حشاشی بشاشی اور دل میں کیف و سرور بھی ہوگا، اور اللہ رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اگر فجر رہ کے مجھے بتاؤ جو نمازی آدمی اس کو سکون ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا، سارا دن پریشان رہے گا، سارا دن غمگین رہے گا۔ بعض بات میری آنکھ نہیں کھلتی ہے لیکن میں اتنا غمگین پریشان ہوگا سارا دن، آج میری فجر کی جماعت رہ گئی، اور اس کے اوپر تنگ دل ہونا، پریشان ہونا اور آنسو بہانا، یہ رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی نماز رہ گئی، جب رہ گئی تو اتنا روئے کہ 700 نمازوں کا ثواب ملا۔ دوسرے دن شیطان نے کو پہلے ہی آ کے دکھا دیا، حضرت اٹھ جائے فجر کا ٹائم ہے، کون ہو شیطان ہوں، بس تیرا کام تو ہے منع کرنا، لیکن تو جگا رہا ہے، کہا رد اس وجہ سے جگا رہا ہوں، کل 700 نمازوں کا ثواب لیا ہے، آج چاہتا ہوں ایک کا ہی ثواب لے۔ تو شیطان ہر چکر میں انسان کو گھماتا ہے، اچھا وہ ہے جو اس کے شکنجوں سے دور ہے۔ آپ بولیں گے حضرت صاحب پھر ہم کیسے نکلیں؟ چلو اس کی ایک فارمولہ میں بتا دیتا ہوں، آنکھیں بند کیا کرو ہیں، اور یوں سمجھو کہ میری انگلی لکھ رہی ہے۔ کیا لکھ رہی ہے؟ انگلی لکھ رہی ہے۔ ناک کے اوپر لکھا کرو 3 مرتبہ آنکھیں بند کر کے اللہ، لفظ اللہ، پھر ماتھے پہ لکھو 3 مرتبہ تصور میں اللہ، پھر دونوں کانوں پہ لکھو، آنکھوں پہ لکھو، منہ پہ لکھو، کیونکہ جتنے جن اعضاء پہ میں لکھنے کا کہہ رہا ہوں یہ گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ آنکھیں بند نگاہی کرتی ہیں، جب آپ مشق کرتے رہیں گے تو آنکھیں حرام کی طرف مائل ہونے سے آپ کو بچا لے گی۔ یہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، یہ آپ کو بچائے گا۔ ناک پہ لکھیں گے تو شرمگاہ کی جتنی شرارتیں ہیں اس سے آپ محفوظ ہو جاؤ، نفس کے شر سے محفوظ ہو۔ ماتھے پہ لکھو گے تو دماغ ہے، دماغ اللہ کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اچھی اچھی باتیں چند دن آپ کو مشق کرنی پڑے گی، انشاءاللہ نفس ایسا متبع اور فرما بردار ہو جائے گا کہ جب نماز کا ٹائم آئے گا تو یہ اسم اعظم خود آپ کو بیدار کر دے گا۔ کوشش کر کے دیکھیں، آنکھ نہیں کھلتی ہے، میں جانتا ہوں آنکھ نہیں کھلتی ہے، کوشش کر لو انشاءاللہ کھل جائے۔ حضرت عمر کا نام شہادت کی انگلی سے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ لکھ ڈالو ناک کے اوپر یا سینے کے اوپر، انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی۔ چلو اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ایک اور آسان سا فارمولہ،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم عمل کرتے ہو وہ ہمارے مقرر فرشتے جو ہم نے مکاتبین رکھے ہیں وہ فوراً لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کہتے ہو عمل کرتے ہو، فرمایا وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اور تو کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے لیکن اللہ کے فرشتے تو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو کیا کرو سوتے ہوئے، اے نگہبانوں، اللہ کے نگہبانوں، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو مجھے جگا دینا، انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ کوئی آپ کی انگلی پکڑ کے ہلا رہا ہے اور تمہیں جگا رہا ہے۔ ہاں، اے سی کی ٹھنڈک تمہیں مدہوش کر دے گی کہ آنکھ کھلی تو پھر مدہوش ہو گئے، یار ابھی سو جا، ابھی ٹائم باقی ہے۔ اور آدھے گھنٹے سے جو شروع ہوتی ہے جنگ، تو ابھی تو 20 منٹ رہتے ہیں، ابھی 15 رہتے ہیں، ابھی 10 رہتے ہیں، ابھی بھی 5 منٹ ہے، کرتے کرتے جماعت کھڑی ہو گئی، ابھی یار ابھی نیند کر لو، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر دیا۔ تو یہ انسان کی ایک سوچ اور فطر ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں غلط بات کر رہا ہوں؟ صحیح کر رہا ہوں نا؟ حقیقت یہ ہے، ہر انسان کی یہ فطرت ہے۔ تو بات چل رہی تھی، فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روح گردانی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ کی محبت کا تقاضا حضور کی یہ ہے کہ آپ کے احکامات پہ عمل کیا جائے، جن سے منع کیا ان سے اجتناب کیا جائے، خواہ تکلیف ہو، خواہ راحت و خوشی ہو، رنج و غم ہو،